استقبال کیجئے گا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان. عمران خان. لوگ کہیں گے جی اتنے برے حالات ہیں, وزیرستان آپریشن ہے, معاشی حالات برے ہیں, اور اربوں روپیہ ہر روز عوام کی ٹیکس کے پیسے کا خرچ کرتی ہے نون لیگ. اب دو بھائیوں کو سامنے لا کے کہ انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی ہے پاکستان میں, اور دیکھیں کتنے برے ہیں تحریک انصاف والے کہ 14 اگست کو 10 لاکھ لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو کیوں 14 اگست؟ یہ پلیز آپ کے لیے بڑا ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا. کبھی بھی کسی ملک میں حقیقی جمہوریت آ ہی نہیں سکتی جب تک تین چیزیں نہ ہوں. یہ میں آپ کی پولیٹیکل ٹریننگ بھی کرتا جاؤں کہ سب سے پہلے ایک آزاد میڈیا چاہیے, آپ کو مبشر لقمان جیسے لوگ چاہیے جو آپ کو آگاہ کریں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. سیاسی شعور لوگوں میں پیدا ہو. جب تک فریڈم آف سپیچ اور آزاد میڈیا نہیں ہوتا تو لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ووٹ کس کو دیں. اس لیے ایک آزاد میڈیا ایک پلر ہے جمہوریت کا, جو پاکستان میں ہے, اور بڑی محنت سے لوگوں نے لڑ کے مقابلہ کر کے اپنے آپ کو مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے میڈیا کو آزاد کیا. اور میں آج خاص ایک ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں مبشر لقمان کو. اس نے مبشر کے اوپر دھمکیاں دی گئیں, اس کی زندگی کو ہر قسم کے تھریٹس دیے گئے, اس کو ایک دو فالو کیا گیا, اس کی گاڑی کے اوپر ٹکر بھی ماری گئی ایک دفعہ مبشر لقمان کی زبان بند کرنے کے لیے. میں ان کو آج اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ کھڑے ہوئے ان مافیاز کے خلاف جو آج تھوڑے سے مافیا پاکستان کو کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور تو میڈیا آزاد ہو گیا پاکستان کا, پھر عدلیہ آزاد ہوئی, اور ہم سب نے سڑکوں پہ نکل کے اپنی عدلیہ کو آزاد کروایا. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک قوم کے لوگ ایک آزاد عدلیہ کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوں, یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. تو یہ پاکستانی قوم نے جدوجہد کر کے ایک آزاد عدلیہ لے کے آئی. اب ایک چیز کی کمی ہے, اور اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ 14 اگست کی کامیابی پاکستان کے مستقبل کی کامیابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ جب تک ایک ملک میں پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے جمہوریت نہیں آئے گی. وہ تو صدام حسین بھی الیکشن کرواتا تھا, 100% ووٹ لے جاتا تھا. وہ ابھی مصر کے اندر مرسی نے سیسی نے الیکشن کروایا, وہ بھی 96% ووٹ لے گیا. وہ سب الیکشن کرواتے تھے. حسنی مبارک مغابے زمبابوے میں یہ سب الیکشن کرواتے رہے 30 سال سے. جمہوریت نہیں آئی. جمہوریت تب آتی ہے جب آپ کے ملک میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہ ہو جمہوریت نہیں آ سکتی. الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے, الیکشن ایک جمہوریت کا حصہ ہے, اور الیکشن جب تک صاف اور شفاف نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اب آپ کے سامنے مثال ہے, ایک طرف ہندوستان ہمسایہ, دوسری طرف افغانستان. دو ملکوں میں الیکشن ہوئے. ہندوستان میں الیکشن ہوا, جو ہارا اس نے ہار مانی, جو جیتا اس کو مبارک دی, پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو گئی, ہندوستان میں جمہوریت آگے بڑھ گئی. افغانستان میں الیکشن ہوا, ایک نیشنل کرائسس آ گیا. دونوں کہتے ہیں ہم جیت گئے, دو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ دونوں جیت گئے, مانتے نہیں ہیں. جو ہارا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہارا. اور افغانستان میں اگر یہ ایشو دھاندلی کی وجہ سے جو ایشو کھڑا ہوا ہے یہ ریزالو نہ ہوا تو وہاں خون ہونے جا رہا ہے. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت آگے بڑھتی ہے.
جب دھاندلی شدہ الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. ہم آج بالکل وہی کر سکتے تھے جو افغانستان میں عبداللہ کر رہا ہے. ہم بھی نہ مانتے الیکشن. 11 مئی کو ہمیں پتہ کیا ہوا ہے, ہم بھی الیکشن نہ مانتے, لیکن ہم نے ملک کے حالات دیکھے, جو ہم نے حالات دیکھے یہ دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے جو ملک میں انتشار ہے وہ دیکھا, معاشی حالات دیکھے. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے باوجود کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم الیکشن قبول کرتے ہیں ملک کی خاطر. ہم بھی عبداللہ کی طرح کہہ سکتے تھے کہ ہم نہیں قبول کرتے. ملک کے لیے ہم نے قربانی دی, لیکن ہم نے تب کہا کہ ہم نے دھاندلی قبول نہیں کی, اور ہم نے ایک ڈیمانڈ کی کہ صرف 4 حلقوں کی آپ آڈٹ کر دیں. اور یہ میں 14 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے کہا آپ 4 حلقوں کی آڈٹ کر دیں, جو بھی اس پہ رزلٹ نکلتا ہے, اگر تو دھاندلی نکلتی ہے انویسٹیگیٹ کریں کون ذمہ دار تھا, اور اگر نہیں نکلتی ہم قبول کر لیتے ہیں, ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے 60 اور حلقے ہیں, ہم سارے فوگو کر دیتے ہیں اگر 4 حلقوں میں دھاندلی نہ نکلی. وہ 4 حلقے جن کو ہم نے سارے دروازے کے اوپر دستخط دی, الیکشن کمیشن کے پاس گئے کوئی رسپانس نہیں, سپریم کورٹ میں گئے کوئی رسپانس نہیں, ٹرائیبیونلز کے اندر کیس گئے 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا, 14 مہینے ہو گئے نہیں ڈیسائیڈ ہوا. اور جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جو ادھر تک پہنچے ہیں وہ صرف ہمارے 2-3 کینڈیڈیٹس تھے. ایک کراچی میں زبیر خان حلقہ NA 258 256, اس نے 15 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, کاؤنٹنگ کروائی, 70,000 ووٹ کی کاؤنٹنگ کروائی, صرف 6,000 ووٹ 70,000 میں سے ویلڈ نکلے, باقی سب انویلڈ ووٹ تھے. صرف 70,000 کی تھی تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ. دوسرا, جہانگیر ترین نے اپنی 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنا فائنلی ان کو اپنے انصاف کے کھلوایا اپنے انہیں حلقے, جو اب کاؤنٹنگ شروع ہوگی. لیکن ابھی ثابت ہو گیا کہ سارے بیگز کھلے تھے, کئی بیگز کو انہوں نے کہا دیمک کھا گئی ہے, 50,000 ووٹ ابھی سے پتہ ہے ان کو کہ جعلی ہے. یہ 2 کروڑ روپیہ لگا یہاں پہنچنے میں, ابھی کاؤنٹنگ ہونی ہے. اور ایک تیسرا حلقہ حامد زمان نے NA 118 کھلوایا. اب میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے, یہ چھوٹی موٹی دھاندلی نہیں ہوئی. NA 118 کے اندر حامد زمان نے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا کاؤنٹنگ کے لیے, 60 لاکھ روپیہ. جب وہ ایک جج مغل جسٹس مغل, انہوں نے جب اس کو 2 ہفتے لگا کے پوری ایک ووٹ کو کاؤنٹ کیا, تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو رزلٹ نکلا کہ پہلے تو 325 بیگ میں سے 250 بیگ کھلے ہوئے تھے, سیلز ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے بعد 1,70,000 جو ووٹ پڑا اس میں سے 85,000 جعلی ووٹ تھا. تو چھوٹی ریگنگ نہیں تھی. تو یہ تو لوگوں نے پیسہ خرچ کر دیا, ان کے پاس تھا. 80% ہمارے کینڈیڈیٹس نئے تھے, 35% نوجوان تھے. کس کے پاس پیسہ ہے کہ پہلے الیکشن لڑو اور اس کے بعد انصاف لینے کے لیے کون پیسہ خرچ کر سکتا ہے؟ تو اس سسٹم کے اگینسٹ 14 اگست ہم نکل رہے ہیں. انشاءاللہ 14 سے پہلے اب ہم نے پورا ٹریس کر لیا کہ یہ کیسے ہوا. ہمیں پتہ ہے کون ملوث تھا اس میں, ہمیں پوری یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کیا گیا. یہ لوگوں کے سامنے ہم ثبوت دیں گے کہ کیسے دھاندلی کی گئی. اور میں آپ کو ابھی یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی, اور یہ اب کھلے گا سارا, میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے پچھلے مئی 11 کو پچھلے الیکشن میں. اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ چھپ ہی نہیں سکتا, یہ جو مرضی کر لی ہے اب چھپتا. اور ہم نے 14 اگست صرف ایک وجہ سے کی ہے کہ سب مافیا اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ اکٹھے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہے اس میں. دونوں چاہتے ہیں کہ انکشاف نہ ہو, کیونکہ انہوں نے پنجاب میں کیا, انہوں نے سندھ میں کیا, اور MQM نے کراچی میں کیا, اور سب نے مل کے کیا ہے.
کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن کھلے، کیونکہ یہ اسی طرح کے الیکشن چاہتے ہیں. نون لیگ کا ذرا ایک سٹیسٹک آپ کو دینے لگا ہوں. جو بھی آپ میں سے کوئی پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے میں سٹیسٹک رکھتا ہوں کہ ان کو 2008 میں نون لیگ کو 6.8 ملین ووٹ پڑی، 68 لاکھ. 2008 میں 68 لاکھ. اے پی ڈی ایم کا بوائیکاٹ ہوا. ہمارے ساتھ یہ تھے، لاسٹ منٹ میں میاں صاحب نے کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لیا، ہم سب کو نہر کے پل کے اوپر چھوڑ کے خود الیکشن لڑ لیا. ہمارا بھی ووٹ سارا ان کو پڑ گیا. سارے اے پی ڈی ایم کا، لائرز کا، سب کا ووٹ ان کو پڑا. 8 سال سے باہر گئے ہوئے تھے، اینٹی مشرف ووٹ سارا پڑا. تو 68 لاکھ ووٹ پڑا. 2013 میں جبکہ نیشنل گروتھ ریٹ سے ایگریکلچر گروتھ ریٹ 1% کم، پنجاب کی تاریخ میں کبھی اتنی کم ایگریکلچر گروتھ ریٹ نہیں تھی. اکنامک گروتھ ریٹ پنجاب کی تاریخ میں 1% کم. یہ کبھی اتنی بری پنجاب کی حالت بے روزگاری نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں میاں صاحب نے تیسری باری لینے کے لیے بجلی اور گیس ان صوبوں کو دے دی جدھر سے وہ نکلتی تھی. تو پنجاب میں ڈیفیسٹ تھا، وہ گیس بھی کم ہو گئی، بجلی بھی کم ہو گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی، انڈسٹریل گروتھ بھی گر گئی، ایگریکلچر گروتھ ریٹ بھی گر گئی. اب آپ سوچیں کہ بے روزگاری بھی بڑھ جائے، اب پنجاب میں کسان بھی مایوس، مزدور بھی مایوس، ٹیچر سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے، نرسز نکلی، ڈاکٹرز نکلے، اسٹوڈنٹس نکلے، ان کے پیپرز انہوں نے خراب کر دیے، انہوں نے خودکشی کر لی. یعنی جب اتنا برا پرفارمنس تھی تو 6.8 ملین سے نون لیگ کو 2013 میں کتنی ووٹ پڑتی ہے؟ 14.7 ملین. یعنی کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ دگنی سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جائے؟ یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے سارے ریزلٹس پیچھے دیکھ لیں، کیسے ان کو اتنی زیادہ ووٹ پڑ گئی. اور انشاءاللہ آپ کو ہم یہ انکشاف کریں گے، ہم آپ کو ثبوت دیں گے کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی ووٹ لی اور کس طرح لی اور کیا حربے استعمال کیے. یہ سب اب ہم آہستہ 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 آہستہ، اللہ الحق ہے، سچ کچھ کوئی چھپا نہیں سکتا، سچ سامنے آئے گا اور انشاءاللہ 14 کو سامنے لائیں گے. لیکن 14 کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم نے یہ اس الیکشن کو ایکسپوز نہ کیا، اگر الیکشن کی پہلے لوگوں کو سزائیں نہ ملی جنہوں نے اس دھاندلی میں شرکت کی، اور بڑے بڑے نام ہیں اس میں جنہوں نے شرکت کی ہے، آپ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سازش اوپر ہوئی ہے. یہ نیچے کے سٹاف نے سازش تب کی جب اوپر سے شروع ہوئی. اس میں بڑے بڑے نام انوالوڈ ہیں، سب نے مل کے ایک ایم سے کیا. یہ سونامی سے ڈر گئے لوگ، باہر سے آئے ووٹ ڈالنے کے لیے، صبح کے 8 بجے لائنیں لگیں جو کبھی پاکستان میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے. اتنی پبلک نکلی. اس خوف میں انہوں نے اتنی دھاندلی کر دی جو اب چھپ نہیں رہی. تو انشاءاللہ ہم یہ سارا ثابت کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ کون کون اس میں انوالوڈ ہے. ہم پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزائیں دیے جائیں کہ پبلک کی فنڈامنٹل رائٹ ٹو الیکٹ دیئر لیڈرز کو، اس رائٹ کو وائلیٹ کیا انہوں نے. یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر. ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو یہ آروز تھے انہوں نے کس کے کہنے پہ جو کیا. جو حامد زبان کا حلقہ مثلاً، کیا اس کو نظر نہیں آیا کہ 250 بیگ کھلے ہوئے تھے؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا چلا کہ 85,000 ووٹ جعلی تھا؟ اسے نہیں پتا چلا؟ اور اگر پتا، یا تو وہ خود، اگر تو یا تو وہ انکمپیٹنٹ تھا، ویسے اسے سزا دینی چاہیے. اگر نہیں تھا تو کس نے اس کو آرڈر دیا؟ پھر کس نے؟ کہتے ہیں جی جو انک تھی وہ جعلی تھی. گورنمنٹ کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ 60 سے 70 ہزار ووٹ پڑی نہیں جاتی. تو جعلی اگر سیاہی تھی اور اگر سیاہی ٹھیک نہیں تھی یا پیپر ٹھیک، کون ذمہ دار تھا اتنے بڑے فراڈ کا؟ تو انشاءاللہ یہ 14 کو آپ کے سامنے لائیں گے. لیکن میں پھر سے اب آتا ہوں 14 پہ. دیکھیں، اگر الیکشن کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ یاد رکھیں کہ عوام کی ووٹ سے چینج نہیں آنے لگا. ہم جو مرضی کر لیں پاکستان میں چینج نہیں آئے گا. یہ مافیا بیٹھے رہیں گے. یہ جس طرح کی الیکشن لڑتے ہیں ہم ان کا دھاندلی میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ دھاندلی میں مقابلہ کریں گے تو اسی طرح کے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے
جو کہ دھاندلی کریں گے اور جو کہ ایماندار نہیں ہوں گے، وہ کیسے اسمبلی میں آ کے ملک ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے چینج لے کے آنا ہے، چینج آئے گا نئے کینڈیڈیٹ سے. نئے کینڈیڈیٹس وہ ہوں گے جو ایماندار ہوں گے. ان لوگوں کو اگر آپ نے ٹکٹ دینی ہے وہ اس الیکشن سسٹم میں نہیں جیت سکتے. یہاں وہ عاطف بیٹھا ہوا ہے، نیشنلٹی اپنی چھوڑی اس نے، بڑے جوش و خروش سے یہ پاکستان لاہور پہنچا، پوری کیمپین کی. عاطف سے میں تو چاہتا تھا کہ اس کو، عاطف کو یہاں بلاتے، وہ آپ کو بتاتا کہ اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں. اس کے مخالف کو 1,40,000 ووٹ پڑی تھی. ہاں 1,25,000 اس کے مخالف کو ووٹ پڑی ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جس وقت بھی کاؤنٹنگ ہوگی اس میں سے کم از کم آدھی جعلی ووٹ ہے. تو یہ بیچارہ یہاں سے گیا، نیشنلٹی اپنی چھوڑی، اس نے دکان گیا، وہاں جا کے محنت کی، اور سامنے اس نے خود، عاطف نے خود ایک جا کے دیکھا کہ ایک الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشن کے ساتھ ایک اور پولنگ سٹیشن تھا، بائی چانس اس کو مل گیا. اس میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے اور اس کی بیوی ٹھپے لگا رہے ہیں. تو یہ بیچارہ پولیس کے پاس بھاگا گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ پولیس بھی ساتھ میچ فکسنگ میں ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ میچ پوری طرح فکس ہوا تھا. تو ہم نے 14 کو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، مبشر نے کہا کہ 14 کہ کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں. مبشر آپ مجھے کتنی دیر سے جانتے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ نے مجھے کتنی دفعہ دیکھا ہے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے؟ تو یہ میرا آپ سب کو، آپ سب کے سامنے میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب 14 کو اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ. اور یہ سیلاب یہ حقیقی آزادی لینے کے لیے جائے گا، کیونکہ آزادی تو تب ہے جب جمہوریت ہے. جمہوریت کا مطلب آزادی. جب تک آپ کی جمہوریت حقیقی نہیں ہے، یہ مافیا قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے اوپر. ان کو آپ نہیں ہٹا سکتے اس سسٹم کے اندر. یہ سسٹم سمجھ بیٹھے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں، یہ پولیس کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے ایک بائی الیکشن کے اندر ڈی آئی جی پولیس، اس کی ٹیپ سنائی ہے جلسے کے اندر، جدھر وہ ڈی آئی جی پولیس ووٹ مانگ رہا ہے کینڈیڈیٹ کے لیے، نون لیگ کے لیے. اب سوچیں کہ یہ صرف یہی نہیں کر رہے کہ یہ سارے سسٹم کو کرپٹ کر رہے ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پولیس کا جو استعمال کر رہے ہیں. جب پولیس کو کہیں گے قانون توڑو، تو پولیس سے کیا آپ امید رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے کیا کہ نہتے لوگوں کے اوپر 85 لوگوں کو جسم پہ گولیاں ماری انہوں نے، 14 لوگ مرے. یعنی کون سی پولیس؟ 2 عورتوں کو پوائنٹ بلینک منہ میں گولیاں ماری انہوں نے. یہ جو بھی مناج القرآن کے بار کیا، کون سی پولیس ایسے کرتی ہے؟ انہوں نے پولیس کو تباہ کر دیا، انہوں نے بیوروکریسی تباہ کر دی ہے. اپنے پاور میں رہنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں. انہوں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ساری نیچے کرپشن کروائی ہے. ہم ثابت کریں گے کہ ایجوکیشن کا سیکٹری پنجاب کا ملا ہوا تھا ساتھ ان کے، اس نے سارے سٹاف سے دھاندلی کروائی، اوپر سے لے کے نیچے تک سارا نظام کرپٹ کیا ملک کا اپنی پاور کے لیے، کیونکہ پاور میں پیسہ ہے. 20 سال پہلے شریف خاندان کی کتنی پراپرٹی دی تھی انگلینڈ میں؟ میں تو یہاں آپ کو پتا ہے 40-45 سال سے مجھے تو پتا ہے کتنے ان کے محل تھے یہاں. آج آپ ان کی پراپرٹی دیکھیں لنڈن کے اندر، یہ انگلینڈ میں فورن انویسٹر میں سے سب سے بڑے انویسٹر ہیں انگلینڈ کے اندر. لوگوں کو کہہ رہے ہیں، جس طرح مبشر نے کہا، لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں آ کے انویسٹ کرو. میں کتنا بڑا اشتہار، اچھا ساری ان کی جو کامیابی ہے وہ اشتہاروں میں ہے. اربوں روپے کے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہر دوسرے دن اشتہار نکلا تھا. ایک دن میں نے اشتہار دیکھا، نواز شریف کہہ رہے ہیں بہت شکریہ انویسٹرز کا، آپ نے پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا. میں نے پھر سے پڑھا کہ انویسٹرز کا شکریہ ادا کر رہے ہو کہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کیا، اور اپنی ان کی اکنامک سروے کیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم انویسٹمنٹ ہوئی نہیں جو پچھلے 1 سال میں ہوئی ہے، اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. آدھے پیج کا کم از کم 50 لاکھ کا ایک اخبار میں ایڈ چھپا ہوگا، بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں انویسٹرز کا. تو یہ رشوت ہے، میڈیا کو رشوت دیتے ہیں. انہوں نے سب کو خریدا، میڈیا کو انہوں نے خریدا، ججز کو انہوں نے خریدا، پولیس کو انہوں نے تباہ کیا. رپورٹ ہے عباس خان کی. لفافہ جرنلزم انہوں نے شروع کی. آرمی چیف کے گھر BMW کھڑی کر کے اس کو چابی دینے کی رشوت دینے کی کوشش انہوں نے کی.
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, पुलिस को इन्होंने तबाह किया, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने, मेरिट सिस्टम इन्होंने खत्म किया। अब देख कौन सी जमहूरियत है कि कौन सी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर एक शरीफ, चीफ मिनिस्टर दूसरा शरीफ, चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शरीफ का उसका बेटा, 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है किसी को नहीं पता, भांजा स्टेट मिनिस्टर वापडा का, और समधी बन गया फाइनेंस मिनिस्टर जो सारे पैसे संभाल रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है? इसलिए 14 को पाकिस्तान की हमने तारीख बदलनी है। हमने इस माफिया से इस मुल्क को आजाद करवाना है। जब तक ये मुल्क इस माफिया के हाथ में कोई उम्मीद ना रखें, इन्होंने ना इदारे बनने देने हैं, इन्होंने ना इस मुल्क में जमहूरियत आने देनी है। मीडिया हाउसेस को, एक मीडिया हाउस को बहुत पैसा खिलाया इन्होंने, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। हमने हकीकी जमहूरियत के लिए, और याद रखें हकीकी जमहूरियत का मतलब आज़ादी, आज़ादी की जंग लड़नी पड़ती है। ये जो 14 को होगा, ये आप ये ना समझें कि ये सोच रहे हैं कि जी किसी तरह हम पीछे हट जाएंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। इनको पता नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह का नौजवान है। इनको ये नहीं अंदाजा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जुनून कैसा है। मैं अभी 27 जून को भावलपुर में जलसा कर रहा था। पता नहीं आप में से कितनों ने वो क्लिप देखा है जलसे का? देखा किसी ने वो जलसे का? 27 जून और भावलपुर, यानी भावलपुर वो जगह है और मुल्तान वो जगह है जिधर लोग सोचते हैं कि उसकी लोग कहते हैं, एक कहावत है कि भावलपुर या मुल्तान से एक आदमी जब दोजक में गया तो उसने कहा मुझे कंबल की जरूरत है। यानी वहां इतनी गर्मी थी, 47 डिग्रीज था। यहां इसी में जो अंग्रेज तो इतनी गर्मी में बेचारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। 47 डिग्रीज, सारा पूरा का पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड और सार्डिन्स की तरह खड़े। मेरा वो स्टेज बड़ा ऊपर था। आप यकीन करें कि मैंने जब तकरीर कर रहा था, मेरी तो प्रैक्टिस है धूप में क्रिकेट खेलने की, 21-25 साल अपनी जिंदगी के धूप में क्रिकेट खेला हूं, तो मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन वहां गर्मी का ये आलम था कि मैं इतना ऊपर उनसे खड़ा हूं और जो भाप आ रही थी नीचे से, उससे मेरे सारे कपड़े भीग गए। यानी इतनी गर्मी में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग निकल सकते हैं और कोई नहीं निकल सकता। तो क्या है ये खुलने वाला? खुल गया? अच्छा एक मिनट, रोजा खोल लें और मेरी बातें सुनते रहे। मुझे भी जल्दी से कोई चीज दो, पानी देना मुझे। हाँ, लेकिन रोजा खोल लें, अभी बैठे रहे आराम से। मैं 5 मिनट और बात करूंगा आपसे। अच्छा, खाते भी रहे और मेरी बात भी सुनते रहे। तो हमने बातें करने की जरूरत नहीं है, रोजा खोल रहे हैं हम, खामोशी से रोजा खोलें। मैं भी तो खड़ा हूं आपके सामने। अच्छा, तो 14 को जो भी आपकी आज डोनेशन आएगी और जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, वो सारी हम 14 की तैयारियों पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। 14 को हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। 14 को हमने डिमांड करनी है एक नई इलेक्शन कमीशन। 14 को जो मैं 14 को एक और ऐलान करूंगा, वो 14 को करूंगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज नून लीग को और नवाज शरीफ को और नून लीग को एक चैलेंज दे रहा हूं कि मियां साहब, ना आप ना आपकी पार्टी 14 की हमारी आजादी मार्च आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि अभी से ही आप ये सारे इलेक्शन को खोलें और अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, क्योंकि 14 के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। 14 को हम आपके सामने सबूत देंगे कि किस तरह धांधली हुई है। 14 को हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जाली मैंडेट लिया है। और दूसरी चीज, अब सबके सामने दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं
آپ روزہ کھولتے رہیں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز، اس وقت نارتھ وزیرستان سے 8 لاکھ سے زیادہ متاثرین نکل چکے ہیں. ان 8 لاکھ میں 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ بچے ہیں. اس میں 1.5 لاکھ عورتیں ہیں برے حالات میں. یہ جیسے نکلے ہیں گھر میں سے جو انہوں نے اٹھا سکتے تھے وہ لے کے نکلے. کوئی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، بری حالات میں. انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت ان کے لیے پورا زور لگا رہی ہے. ہم نے اب سے فیصلہ کیا، ہمارے اسپیکر وہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم نے وہاں کنٹرول رومز بنائے ہیں. ہم پورا اپنی گورنمنٹ بھی، تحریک انصاف بھی، عمران خان فاؤنڈیشن، ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ لانگ مارچ اور اس کا کوئی تضاد ہے. وہ 8 لاکھ لوگوں کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہم اب انٹرنیشنل این جی اوز کو بھی بلائیں گے، وہاں پورا زور لگائیں گے. لیکن 20 کروڑ لوگوں کے لیے 14 اگست کی مارچ بھی کریں گے. یعنی یہ دونوں کریں گے. مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ یہ پوری، ایک تو بچارے وہ لوگ متاثر ہیں. میں اس لیے کہتا تھا آپریشن نہ کرو، کیونکہ میں کہتا تھا کہ وہاں لوگ بچارے بستے ہیں، ان کا کیا بنے گا. ہمیں پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر حکومت نے، سینٹرل حکومت نے آپریشن کروایا. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. پیسے ہمارے پاس نہیں، نہ انہوں نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیے ہیں. ہسپتال اوور فلڈڈ ہیں، ہسپتال نہیں دیکھ سکتے اتنے زیادہ. پہلے سے 15 لاکھ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں، اور 8 لاکھ آ گئے ہیں. وہاں کی سارے نہ ہسپتال دیکھ سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن برے حالات میں ہے. پہلی 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ چیلنج دیں گے پوری طرح ہم. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ذمہ دار اس اتنے بڑے سانحہ کے میں پرائم منسٹر کو ٹھہراتا ہوں. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کی تیاری کرواتا. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ڈائلاگ کو لیڈرشپ دیتا، جو نہیں دی اس نے. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ جب آپریشن شروع ہوا تو تیاری کرتے کہ یہ 8 لاکھ لوگ نکلیں گے، کون ان کا دھیان رکھے گا؟ کس کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ 8 لاکھ متاثرین کا پختونخوا تو نہیں ان کو دیکھ بھال کر سکتے. اور ہم سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن شروع ہوا ہے. میں پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم ان سے ابھی پوری ڈیمانڈز لسٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے پختونخوا میں. ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ پورا زور لگائے گی، لیکن ہم انسسٹ کریں گے کہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ان کو ہٹنے دیں گے. ذمہ دار یہ ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ تیاری، کیونکہ فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں، پختونخوا میں تو نہیں ہیں لوگ، یہ تو سارے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ایریا سے آ رہے ہیں جو فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا پورا زور لگائیں گے. لیکن ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے تیاری کروانی چاہیے تھی لوگوں کی. ایمرجنسی ہاسپٹلز بنانے چاہیے تھے یہ آپریشن کرنے سے پہلے، تاکہ ہم تیار ہوتے ہیں ان کے لیے. آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. روزے میں آپ سب آئے. میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی آج پیسہ اکٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری 14 اگست کی آزادی مارچ پہ خرچ ہوگا. یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ بنے گی. یہ وہی جو 11 مئی 2013 میں الیکشن کا فراڈ ہوا تھا، جدھر رکی تھی تحریک ایک نئے پاکستان کی، 14 اگست کو وہیں سے تحریک آگے جائے گی. اور انشاءاللہ میرا اللہ میں ایمان ہے کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. یہ جو عوام کا سمندر 14 کو جائے گا، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ 2-3 دن نکال کے آئیں، کیونکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پاکستان بنتے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے مبشر لقمان نے کہا فلسطین کا، میں نے ٹویٹ میرا 10 لاکھ لوگ میری ٹویٹ پہ ہیں، تو اس کے اوپر تو میں نے اس کو بڑا سخت زبان سے کنڈیم کیا. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ میڈیا ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے دو ایکولز کے اندر جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف بیچاروں کے اندر ہوم میڈ میسائلز ہیں جو کہ کوئی ڈیمیج نہیں کر رہا ہے، دوسری طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج
ظلم کر رہی ہے شہریوں کے اوپر, F-16 استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس, میں ٹی وی دیکھتے, میرے سے دیکھا نہیں جا رہا ٹی وی, کیونکہ جس طرح کی ٹی وی کوریج دی جا رہی ہے اتنی بائسڈ ہے. کیونکہ اصل میں اگر کوئی اور ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تو آج ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشنز لگا دینی تھی. جس طرح نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے, ہم سارے فلسطینوں کے لیے دعا کرتے ہیں, غازہ میں رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے, طاقت دے. اور ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے نہتے لوگوں کے خلاف. بہت شکریہ.